الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج اعلامیہ نمبر 431 کا چوتھا آئٹم بعنوان موت کا اسلامی تصور. آج کے مقرر ہیں حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب، آپ کے جانے پہچانے عالم دین، اور یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 444ویں نشست جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 7 مئی 2012 عیسوی مطابق 15 جمادی الاخر 1433 ہجری بروز پیر بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. ابھی آپ نے خوششیلان قاری محمد مرتضیٰ صاحب کا خطاب سنا، سے خراج سماعت فرمائی، اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے. حضرات، میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے جو مقررین ہوتے ہیں وہ حالات حاضرہ کو پس منظر میں رکھتے ہوئے عنوان دیتے ہیں. آج کے دور میں موت کا اسلامی تصور کیا ہے، بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں. یہ جانتے سب ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن اس کا اسلامی تصور کیا ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے. اس میں علماء دین کے حوالے اور تفاسیر اور یہ تمام چیزوں کی واقفیت جو ہے یہ ہم کو راہ راست پر رکھنے میں بڑی مدد ممید و معاون ثابت ہوتی ہے. ہمارے حافظ صاحب کی شخصیت سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں، مگر ان کے بارے میں مزید زیادہ تفصیل بتائے بغیر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان محافل کا آغاز، یعنی آپ اندازہ لگائیے، آج 444ویں محفل ہے اور ہر سال 45 محفلیں منعقد ہوتی ہیں. وہ اس طرح سے کہ رمضان کے مہینے میں نہیں ہوتی ہیں، اور بعض وقت بارش ہو جائے یا کوئی ناگہانی صورتحال یا تہوار آ جائے، عید برات آ جائے تو جو ہے نہیں ہوتی، ورنہ یہ محافل ہوتی ہیں. تو 444 کو آپ 45 سے اگر تقسیم کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ 10ویں سال 11ویں سال کے اندر یہ محفل چل رہی ہے. اور اس کا آغاز آج ہی کے مقرر اسحاق کمال قادری صاحب سے ہوا تھا، اور اس وقت جو ہے ہمارے ہاں نواب عمر علی خان صاحب تشریف فرما ہیں، ان کا بھی مشورہ ہوا تھا کہ ان سے آغاز کروایا جائے، تو وہ بھی اس محفل میں موجود تھے جو آج بھی اس محفل میں موجود ہیں. بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں ایسے اہم عنوان سے ایک بڑے اسلامک سٹڈیز کے اسکالر کو سننے کا موقع مل رہا ہے. میں بغیر کسی اور وقت لیے کہ آپ
مولانا سے گزارش کروں گا، حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب جو آج کے مقررین سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ جل وعلا فی کتابہ المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کو لائق ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جو موت اور زندگی کا خالق ہے، جو ہمارے کھلے اور چھپے سے واقف ہے، ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کی خوب خبر رکھتا ہے، اور ہماری دل کی دھڑکنیں اور ہمارے تخیلات سے بھی خوب واقف ہے، جس کے فرشتے ہمارے نام اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور جس کی نگاہ میں ہم ہر وقت موجود ہیں، اور جس کے حضور ہمیں ایک دن حاضر ہونا ہے، اور پھر پوری زندگی کا حساب ہمیں دینا ہے۔ تمام تعریف ایسی ہستی کو ہی لائق ہے اور سزاوار ہے، ایسی بے مثال ہستی کے درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی، ہمارے رہبر اور رہنما اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج پر، اور آپ کے ان تمام متبعین پر جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور آپ کے طریق کی قیامت تک پیروی کرتے رہیں گے، فالو کرتے رہیں گے۔ حمد و صلات کے بعد، جیسا کہ آپ خوب جانتے ہیں، ابھی اعلان آپ نے سنا کہ آج کا جو عنوان ہے یہ صرف آج کے خطاب کا عنوان نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا عنوان ہے، اور یہ ہر انسان کی زندگی کا عنوان ہے۔ موت صرف مسلمان کو ہی نہیں آتی، بلکہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ٹیسٹ لینا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس طرح ہم مختلف ذائقے چکھتے ہیں اور اس کا ہمیں علم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایک دن آنے والا ہے کہ موت کیسی ہوتی ہے اس کا ذائقہ بھی ہم کو چکھنا ہے، اور ہر انسان کو چکھنا ہے۔ اور یہ زندگی کا عنوان ہے، ہر انسان کی، ہر مخلوق کی زندگی کا عنوان ہے۔ اس کے بارے میں ہر انسان کو
بہت ہی سنجیدہ ہونا چاہیے، سنسیئر ہونا چاہیے، اور خاص طور سے ایک مومن کو تو موت کے معاملے میں بہت ہی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز جس کے معاملے میں سب سے زیادہ انسان کو سنجیدہ ہونا چاہیے، اسی چیز کے معاملے میں انسان بے خبر ہے۔ اور جوانی کے اندر، تندرستی کے اندر تو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں تندرست ہوں، ابھی موت مجھ سے بہت دور ہے۔ لیکن یہ دنیا جیسے جیسے اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، بالکل اسی طرح موت نے بھی نئے نئے انداز میں ترقی کی ہے۔ آپ گھر سے نکلے ہیں، سلامتی کے ساتھ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے کوئی گارنٹی نہیں۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ہمارے سامنے ہیں، ہم آئے دن خبریں پڑھتے رہتے ہیں۔ مکہ مسجد کا حادثہ جمعہ کے دن کا ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ اسی شہر کی ایک عظیم الشان مسجد، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوں تو اب میری لاش واپس آئے گی گھر میں۔ تصور نہیں تھا۔ نہا دھو کر نئے کپڑے زیبتن، اچھے کپڑے زیبتن کر کے گھر سے نکلے، ذرہ بھی تصور نہیں ہوگا کہ اب اس گھر میں نہیں بلکہ میری لاش آئے گی۔ خیال و گمان نہیں۔ لمبنی پارک کا حادثہ ہوا، پھر بم بلاسٹ ہوا، وہاں لیزر شو چلتا ہے۔ وہ لیزر شو میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کچھ ہماری برقع پوش بہنیں بھی تھیں، اور وہ پانی کا شو ہوتا ہے، میوزک کے اوپر وہ پانی کا شو چلتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ان کو خیال و گمان نہیں تھا کہ ہم جس شو کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، چند لمحات کے بعد ہم خود شو بن جائیں گے۔ انہیں تصور بھی نہیں تھا۔ بیٹھے کے بیٹھے ہی جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، اور بھیجا نکل کے کئی میٹر دور پڑا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک اور حادثہ ہوتا ہے، گوکل چاٹ بھنڈار کا، اسی شہر حیدرآباد کے اندر۔ لوگ چاٹ کھا رہے ہیں، ہماری برقع پوش بہنیں بھی ہیں اس میں، بچے بھی ہیں ان کے ساتھ۔ چاٹ کھاتے کھاتے بھیجا کہیں ہیں اور دل کہیں ہیں، ہاتھ کہیں ہیں، پیر کہیں ہیں۔ عجیب منظر ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ حادثات روزمرہ اس طرح کے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ تو جو ہمارے سامنے ہمارے شہر میں ہوا وہ بتایا، ورنہ اطراف میں اور دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ جو نیوز دیکھتے ہیں، غور کریں آپ، نیوز کے اندر تقریباً میں سمجھتا ہوں 50% اور 60% نیوز جو ہوتی ہے وہ موت کی ہوتی ہے۔ اتنے مر گئے، اتنے یہ حادثہ، وہ حادثہ، یہ قتل، وہ قتل، بس اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، اور ہم فار گرانٹیڈلی اس کو لے لیتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا قرآن مجید کے اندر 200 مرتبہ تذکرہ ہے، موت کا ذکر قرآن مجید میں 200 مرتبہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ اکثروا بذکر حادم اللذات، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، لذتوں کو ڈیمالش کر دینے والی ہے، یعنی موت۔ اسے کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کا نبی
جس کے تذکرے کا حکم دے رہا ہے، اللہ جس کا تذکرہ 200 مرتبہ کر رہے ہوں، وہ چیز ہماری محفلوں میں قابل تذکرہ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، اسی سے ہم بے خبر ہیں جس کی سب سے زیادہ ہم کو خبر ہونا چاہیے، آج وہی خبر بے خبری والی ہے، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اور یہ حال ہو گیا، اتنی غیر مانوس یہ خبر ہو گئی ہے کہ موت کو اور موت کے تذکرے کو کسی خوشی کی محفل میں اگر کوئی کر دے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ارے یہ اس محفل میں بھی آپ یہ تذکرہ کر رہے ہیں، روک دیا جاتا ہے اس کو کہ میاں یہ تو محفل کیسی محفل ہے اور یہاں بھی آپ تذکرہ کر رہے ہیں، مولوی صاحب آپ اپنے لیکچر میں تذکرہ کیجئے، مسجد میں ممبر کے اوپر تذکرہ کیجئے، لیکن یہ محفل، یہ خوشی کی محفل، یہاں بھی آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اتنی غیر مانوس چیز ہو گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا کہ کبھی اگر محترم کی زبان پر موت کا تذکرہ آ گیا تو محترمہ منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہیں، اجی مرے آپ کے دشمن، آپ یہ تذکرہ کر رہے ہیں، ابھی مرے آپ کے دشمن، اللہ آپ کی عمر اور دراز کرے۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسی غیر مانوس چیز ہے، ہو کر رہ گئی ہے۔ ارے اللہ جس کا تذکرہ 200 مرتبہ کریں، اور نبی نے جس کے تذکرے کا حکم دیا کہ کثرت سے تذکرہ کرو، اس چیز کا تذکرہ سب سے قلت کے ساتھ ہو رہا ہے، سب سے کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ موت ہمارے لیے ایک خوف کا سبب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، یہ تصور ہے اسلام کا، یہ موت کا اسلامی تصور ہے۔ آپ نے فرمایا موت تو مومن کا تحفہ ہے، موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے چاہتا ہے کہ اس کا کوئی تذکرہ بھی نہ کرے اور وہ اس سے دور رہے اور وہ اس سے دور رہے، لیکن اسلام کا یہ تصور ہے جو اسلام نے ہم کو تصور دیا، وہ یہ کہ موت تو مومن کا تحفہ ہے، اور موت وہ پل ہے، وہ برج ہے کہ جس کو پار کرنے کے بعد بندہ اپنے خدا سے ملتا ہے، بندہ اپنے خدا سے ملتا ہے، گویا عاشق اپنے معشوق سے ملتا ہے، محب محبوب سے ملتا ہے۔ اگر یہ نہ آئے تو بندہ اپنے رب سے نہیں مل سکتا، وہ رب جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کبھی اے حقیقت منتظر تو نظر لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ جس ہستی کو ہم نے غائبانہ سجدے کیے، جس کے گھر کا طواف کیا، جس سے دعائیں کی، جس کے سامنے آنسو بہائے، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی رات کی تنہائیوں میں، اس محبوب، اس رب العالمین پروردگار سے ملاقات کا اب وقت آیا ہے، تو یہ ڈر کی کیا بات ہے؟ جو چیز ملانے والی ہے اس محبوب سے، وہ یہ موت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ موت جو ہے وہ مومن کا تحفہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، اور انہوں نے آخری اپنے اشعار میں سے جو شعر برجستہ کہا وہ فارسی کا یہ شعر ہے، نشان مرد مومن بیات گویم، نشان مرد مومن بیات گویم، چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ آ میں تجھ کو مومن کی پہچان بتا دوں، میں تجھ کو مومن کی شناخت بتا دوں، میں تجھ کو مومن کی شناخت سے متعارف کرا دوں۔ آ میں تجھ کو بتا دیتا ہوں، مومن کی پہچان تو یہ ہے
کہ جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر تبسم ہوتا ہے، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر تبسم ہوتا ہے، یعنی وہ خوش ہوتا ہے اور لوگ غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے، اور کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ بھی غمزدہ ہوتا ہے اور اس کے لواحقین بھی غمزدہ ہوتے ہیں۔ ایک جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، آپ نے فرمایا اس کو دیکھ کر مستریح او مستراح، بخاری شریف کی حدیث کا جملہ ہے، یہ یا تو آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے۔ پوچھا صحابہ نے، اللہ کے نبی آرام پانے والا اور آرام دینے والا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اگر اس کے اعمال اچھے تھے تو دنیا کی تھکن، مشقتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، امتحانات، اس سے آرام پانے والا ہے۔ اب موت آ گئی، اب جا رہا ہے، اس نے نجات پا لی، اور آرام دینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اعمال خراب تھے تو جو لوگ اس سے پریشان تھے ان سب کو نجات مل گئی اس کی موت سے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے انتقال کے بعد درخت، پتھر اور مخلوقات، دیگر جو مخلوقات ہیں، وہ تک خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھا ہوا کہ ہمیں اس سے نجات مل گئی۔ اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کی وفات پر شجر حجر سب کو افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جس ممبر پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیتے تھے وہ ممبر رونے لگا، ممبر رونے لگا۔ تو جب مومن ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ دنیا کی مشقتوں سے راحت پانے والا ہوتا ہے، اور کافر جب جاتا ہے تو سب لوگ اس سے راحت پاتے ہیں، اس کے ظلم سے، اس کی تکلیفوں سے وہ راحت پاتے ہیں۔ تو یہ تذکرہ موت کا انسان کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے، اور اس کا تذکرہ کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ آج لیکن یہ حال ہو گیا کہ قبرستان، حکم ہے کہ قبرستان جایا کرو، اور جو جتنا زیادہ شریک رہے گا اتنے ہی اس کو زیادہ ثواب ہے۔ یعنی اگر شروع سے ساتھ رہا، تجہیز، تکفین، اور پھر قبرستان گیا، سپرد خاک کیا، تو بڑا ثواب۔ کیوں آخر یہ بات کہی گئی؟ آپ نے فرمایا زوروا القبور لأنها تذکر الموتى، قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، کاہے کے لیے؟ تاکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلا دے۔ تو موت کو یاد رکھنے کی بات کہی گئی۔ تو یہ موت ایسا برج ہے جو بندے کو خدا سے ملاتا ہے۔ یہ کوئی خوف اور ڈر کی بات نہیں ہے مومن کے لیے۔ ڈرتا وہ ہے جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اب یہ ڈر کیوں لگتا ہے موت سے؟ موت سے ڈر کیوں لگتا ہے یہ آپ کو بتا دوں۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 11 کے اندر اللہ تعالی نے یہود کا تذکرہ کیا، یہود کا تذکرہ۔ وہ کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم تو اللہ کے ابناء اللہ و احباؤ، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اور پھر کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ تو ہرگز ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اگر چھوا بھی تو چند دن۔ یہ تصور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی ان سے بات کہی، ان سے کہا کہ اگر ایسا ہے تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین،
تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو. بھئی تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے محبوب ہو تو محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے محبت کرنے والا بے چین رہتا ہے، بے چین رہتا ہے. اگر کوئی آپ کے پاس شخص آئے اور کہے آپ کے وہ بہت ہی قریبی عزیز جو ہیں وہ آ گئے ہیں، جو سالوں سے دور تھے آپ سے وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے، آپ کو بلوا رہے ہیں، یہ بے چین ہو جاتا ہے اور فوراً کہتا ہے ابھی چلنا ہے. تو وہ تو جو آتا ہے لینے کے لیے، جو دوست سے ملانے والا جو ملاقاتی ہوتا ہے، وہ تو بہت ہی محسن ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو. لیکن پھر خود اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ ان اعمال کے سبب جو آگے انہوں نے بھیج دیے ہیں، یعنی بدعمالیوں کے سبب. اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ موت سے اسی کو ڈر لگتا ہے جس کے اعمال خراب ہوں. اور یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے. اعمال آپ کے خراب ہیں تو آپ کو موت سے بہت ڈر لگے گا. اور اعمال اگر اچھے ہیں، رب خوش ہے آپ سے، تو آپ کے دل میں ایک اطمینان ہوگا، ارے کل کی آتی آج آ جائے، میرے رب سے ملاقات ہوگی، اب رب کا دیدار ہوگا. ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے. حضرت کعب کی بیوی ام بشیر، ان کا انتقال ہو رہا ہے. ابن ماجہ اور بیہقی میں یہ حدیث آئی ہے. تو وہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے، آپ جا رہے ہیں تو فلاں فلاں سے میرا سلام کہنا، یعنی جو گزر گئے ہیں ان سے سلام کہنا. حضرت جابر بن عبداللہ کی وفات کی گھڑی آئی تو حضرت محمد بن منقدر جو ہیں انہوں نے ان سے کہا اقرأ علی رسول اللہ السلام. آپ وہاں جا رہے ہو، رسول اللہ سے میرا سلام کہنا، رسول اللہ سے سلام کہنا. ابن ماجہ کی حدیث. یعنی ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر اچھوں سے ملاقات ہوگی، وہ اچھوں کے ساتھ رہے گا. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی کوئی مرنے کے بعد اچھا اگر کوئی شخص ہے، نیک شخص ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کے عزیز اقربا جو نیک ہیں وہ اسے گھیر لیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. جیسے کوئی ہمارے یہاں اگر دور سے آئے اور بڑے دنوں کے بعد آئے تو ہم پوچھتے ہیں ارے بھائی خالو کا کیا حال ہے، وہ بھائی کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. تو یہ کہتا ہے ارے فلاں یہاں نہیں آئے. ان کا نہیں. ان کا کہ ارے ہو سکتا ہے کہ اب وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے ہوں گے، یعنی اگر یہاں نہیں ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اعمال اچھے نہیں تھے. اب جو دوسرا مقام ہے جہاں خدا کے نافرمانوں کی رہنے کی جگہ شاید وہ وہاں چلے گئے. تو یہ ہوتا ہے. تو مومن کے لیے تو موت جو ہے وہ تحفہ ہے. اور مومن سے ڈر اس کو موت سے ڈر اس کو لگتا ہے جس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے. جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو موت کے ڈر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح موت کو اللہ تعالی نے کہا کہ موت جو ہے یہ تمہارے لیے لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی چیز ہے. لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی چیز، یعنی جتنی پلیجرز ہیں جب موت آئے گی تو وہ سب کا خاتمہ کر دے گی. ایسی چیز جو انسان سے ساری لذتیں چھین لیتی ہے، ساری خوشیاں اس کی ختم کر دیتی ہے، اسے کل عدم کر دیتی ہے. ایسی چیز کے تذکرے سے آج ہمارے قبرستان بھی خالی ہیں.
یہ بالکل آپ سے تجربے والی بات اور مشاہدے والی بات کہہ رہا ہوں۔ قبرستان کے اندر جہاں کے موت کی کثرت سے یاد خود بخود آنے لگتی ہے، اور اس کے اندر کیا راز ہے اللہ کے نبی کی ترغیب دینے کا کہ قبرستان جاؤ اور میت اور جنازے میں چلا کرو اور قبرستان جایا کرو۔ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی قبر سے ہر وقت باخبر رہو۔ لیکن آج یہ دیکھا گیا کہ تدفین ہو رہی ہے اور کچھ صاحبان کو دیکھا کہ وہ پیچھے کھڑے ہیں اور بات ہو رہی ہے، پوچھ رہے ہیں میاں وہ تمہارا وہ جو پلاٹ تھا بڑے موقع کی جگہ تھی، کیا ہوا، بک گیا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ صاحب زادے کیسے ہیں؟ یو ایس اے میں خیریت سے ہیں؟ قبرستان کے اندر ہیں، سامنے تدفین ہو رہی ہے، اور وہاں بھی یو ایس اے اور ریئل اسٹیٹ۔ ارے اصل ریئل اسٹیٹ مومن کا تو مرنے کے بعد جنت ہے، اصل ریئل اسٹیٹ تو اس کا جنت ہے، یہ ریئل اسٹیٹ ہے، یہ تو ریئل ہے سب یہاں کا معاملہ، سارا معاملہ مومن کا۔ اگر وہاں وہ کامیاب ہو گیا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم جو کچھ عمل کر رہے ہو پورا پورا اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے ہٹا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگانی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو موت کا ٹیسٹ ہر ایک کو لینا ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں مختلف غذائیں ہوتی ہیں، ہماری زبان کیسا ٹیسٹ لیتی ہے، زبان پہ رکھتے ہی ارے بھائی یہ تو اتر گیا، ارے بھائی یہ چیز تو بہت کھٹی ہے، ارے اس میں شکر بہت ہو گئی، یہ تو بہت میٹھی ہے، یہ تو بہت کڑوی ہے، کیسا ٹیسٹ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر ایک کو موت کا ٹیسٹ لینا ہے، موت کا ٹیسٹ لینا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو یہ ٹیسٹ نہایت سویٹی ہوگا، نہایت شیریں ہوگا، کیونکہ وہ آخری گھڑی موت کا بہترین ٹیسٹ بہترین اعمال سے حاصل ہوگا، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو پھر بہت ہی تلخ ہوگا معاملہ۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ آج تو یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی کثرت سے تذکرے کا ہم کو حکم دیا۔ اللہ نے اپنے قرآن میں 200 مرتبہ موت کا تذکرہ کیا، گویا کہ چاہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تم اس کا ذکر کرو، اس کا تذکرہ کرو، باخبر رہو، سنسیئر رہو۔ لیکن آدمی اس چیز میں جو بیئر فیکٹ ہے، جو برہنہ سچ ہے، اس کے بارے میں آدمی سنجیدہ نہیں ہے۔ محفلیں موت کے تذکرے سے خالی نظر آتی ہیں، اور اگر خوشی کی محفل میں تذکرہ ہو گیا ہے موت کا تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ صاحب یہاں بھی شروع کر دیا آپ نے، یہاں بھی تذکرہ شروع کر دیا۔ نہیں، یہ ایک اجنبی چیز ہو گئی، غیر مانوس چیز ہو گئی۔ تو موت جو ہے کثرت سے یاد کرنے کی چیز ہے، اور یہ عاشق کو معشوق سے ملانے والی ہے، یہ وہ پل ہے، وہ برج ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے ملتا ہے، اور یہ مومن کا تحفہ ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اقبال کا یہ شعر، انہوں نے کہا کہ نشان مرد مومن بیات گویم، چمرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ مومن کے لبوں پر تو تبسم ہوتا ہے جب موت کی گھڑی آتی ہے، تو کاہے کا ڈر، کاہے کا خوف۔ تو ہمارے یہاں پر اس لیے موت کا تذکرہ زیادہ نہیں ہوتا، اور محترمہ محترم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہیں جب وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا آپ کے دشمن مرے؟
یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ سوچا میں نے، سوچا اس کی وجہ زیادہ تر یہی نظر آئی کہ موت کو ہم نے ایک خوف کی چیز سمجھ لیا ہے۔ مومن کے لیے موت خوف کی چیز نہیں ہے۔ الموت تحفۃ المومن، موت تو مومن کا تحفہ ہے، خوف کی چیز نہیں ہے، وہ تو شوق کی چیز ہے، وہ تو شوق کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس سلسلے میں قرآن مجید میں جو تصور دیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب اسلامی تصور کیا ہے؟ دیکھیے، ہم روز نیند لیتے ہیں، رات آتی ہے، دن آتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح گزری، شام ہونے آئی میر، بس ہمارا حال یہ ہے۔ ارے یہ صبح، یہ شامیں، یہ دن اور رات، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بڑی نصیحت کی چیز بنایا ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ کو میں آیت بتاؤں، جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہی ہے اللہ، وہی ہے اللہ جو تم کو رات میں وفات دے دیتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ نہیں کہا جو تم کو رات میں نیند دیتا ہے، کبھی تصور ہی نہیں ہے، ہمارا سوچا ہی نہیں ہم نے۔ وہی ہے وہ ہستی، اللہ کی ہستی، وہ ہستی ہے جو رات میں تم کو وفات دیتا ہے۔ یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، اور تم جو کچھ دن میں کرتے ہو، اے ما عملتم، تم نے دن میں جو کچھ کیا وہ بھی جانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے عمل کی ہم ہی کو خبر ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں تمہارے ایک ایک عمل کی اللہ کو خبر ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم ہرگز یہ گمان نہ کریں، ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، اللہ اس سے غافل ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں رات میں وہی ہے جو تم کو وفات دیتا ہے، اور تم نے دن میں جو کچھ کیا ہے اس کو اس کی خبر ہے۔ کیا اچھائیاں کی، کیا برائیاں کی، کتنی نیکیاں کمائیں، کتنے گناہ کمائے، کس کے ساتھ حسن سلوک کیا، کس کے ساتھ بدسلوکی، سب خبر ہے اس کو۔ پھر کیا ہوتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تم کو دن میں اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر دن میں زندگی دیتا ہے، پھر تم کو اٹھاتا ہے، رات میں وفات دیتا ہے، دن میں تم کو اٹھاتا ہے۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، یہ کاہے کے لیے کرتا ہے؟ تاکہ جو مقررہ وقت ہے اس کو پورا کر دیا جائے اس طرح۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، اور پھر تم جو کچھ عمل کرتے تھے اس سب سے باخبر کر دے گا وہ تم کو۔ اب یہاں غور طلب بات ہے کہ رات جب آتی ہے اور جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ نیند تمہاری موت ہے، وہ منی ڈیتھ ہے، اس کو ڈیتھ کہا، ایک سملیٹیوڈ ہے، وہ ایک سمبل ہے، موت کا سمبل ہے۔ نیند جو ہے وہ ایک موت کا، آپ اس کو سملیٹیوڈ کہیں یا سمبل کہیں، وہ موت کا ایک سمبل ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ یہ اسلامی تصور جو قرآن نے دیا، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نیند کو موت تصور کرتے ہیں، اور جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، بچنے والا نہیں ہوں، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ میں بچنے والا نہیں ہوں، تو 90% تو یہ دیکھا گیا کہ وہ بیچارہ جو ہے صاحب تسبیح و زنار بن جاتا ہے، وہ بڑا عابد اور زاہد بن جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ اسے سامنے موت ہے۔ اگر ہم بھی اپنی ہر نیند کو
اور ہر رات کو سونے سے پہلے یہ تصور کریں کہ یہ نیند لینے جو میں جا رہا ہوں دراصل میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں۔ لہذا مجھ کو بالکل صاف شفاف ہو کر، تائب ہو کر اور بدعمالیوں سے توبہ کر کے اور نیا عزم لے کر، اچھی نیت لے کر مجھے سونا ہے، رب کی اطاعت کی نیت لے کر سونا ہے اور رب کی بغاوت سے توبہ کر کے سونا ہے۔ اگر یہ تصور کر کے وہ ہر رات کو سوئے تو ایسا تزکیہ، ایسا پیوریفیکیشن اس کے ایمان کا اور اس کے دل کا ہوگا کہ پھر روحانیت کا اس کو ٹیسٹ محسوس ہوگا۔ تو رات کو اللہ وفات دیتے ہیں، عجیب بات ہے، اور پھر دن میں زندگی ملتی ہے۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے کاہے کے لیے؟ رب کی اطاعت کرنے کے لیے۔ نیا دن ملا ہے، رب کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورہ روم کے 3 رکوع کے اندر نیند کو بتایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے تمہارا رات کو سونا، تمہیں رات کو نیند آنا، یہ رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نیند پر بہت لکھا گیا اور سائنس اور میڈیکل سائنس پر لاکھوں کروڑوں صفحات اس پر لکھے گئے۔ یہ نیند کا بدل کوئی دوا نہیں ہو سکتی، نیند کا بدل کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا تحفہ دیا ہے، یہ نیند، ساری تھکن دور، یہ کیسا تحفہ ہے، یہ قدرت کی ایک نشانی ہے نیند۔ اور اس قدرت کی نشانی اور اس عطا سے ہم روزانہ فیض یاب ہوتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم کو نیا دن ملے تو ہم تازہ دم ہو کر رب کے شکرانے میں پھر اطاعت میں سرگرم ہو جائیں، لیکن ہوتا یہ ہے بجائے اطاعت میں سرگرم ہونے کے بغاوت میں سرگرم ہوتے ہیں۔ نئی زندگی، نئے تازہ دم ہو کر اب پھر رب کی بغاوت کے اندر ہمارا دن گزرتا ہے۔ پہلوان کی پہلوانی رب کی بغاوت میں گزرتی ہے؟ نہیں، رب کی اطاعت میں گزرنا چاہیے۔ اسی طرح 24واں پارہ رکوع نمبر 2 میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی مضمون کو فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورہ زمر آیت نمبر 42۔ اللہ وہ ہے جو جانوں کو اس وقت بھی وفات دیتا ہے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اور اس وقت بھی وفات دے دیتا ہے جب وہ اپنی نیند میں ہوتی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے فرمایا اس وقت بھی جانوں کو موت دیتا ہے جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے، اور اس وقت بھی موت دیتا ہے جب وہ نیند میں ہوتی ہیں۔ جان کو اس وقت بھی موت دے دیتا ہے جب نیند میں ہوتی ہے، اور اس وقت بھی موت دیتا ہے جب موت کی گھڑی آتی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، لہذا جس پر وہ فیصلہ کر دیتا ہے موت کا، اس کو، اس جان کو روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسرے کو بھیج دیتا ہے، یعنی دیگر جو جانیں ہیں جس کا فیصلہ ہو گیا روک لیتا ہے، اور جس کا فیصلہ نہیں ہوا ان لوگوں کو پھر ان کی جانیں ملنے لگتی ہیں، پھر سانس ان کی، پھر شعور واپس آ جاتا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ کہنے کے بعد فرمایا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ اس آیت کو، اور یہ جو پہلے والی آیت پڑھی تھی میں نے سورہ انعام کی 60 نمبر کی آیت، ایک شخص جو لندن میں میٹا فزکس ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر، کرسچین، اس کو میٹا فزکس ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر بنایا گیا۔ اس نے پی ایچ ڈی کیا ایک ٹاپک پر، اور اس کا ٹاپک تھا واٹ از دا ریلیشن بٹوین نیپ اینڈ ڈیتھ ان دا لائٹ آف ہولی اسکرپچرس۔ یہ اس کا عنوان تھا کہ موت کا تصور مقدس کتابوں کے اندر کیا ہے، اور موت میں اور نیند میں کیا تعلق ہے۔ اس پر اس نے اپنی اسٹڈی کری،
یہ بتانا تھا اس کو کہ دونوں کے اندر کیا ریلیشن ہے۔ اب اس نے بہت سی مذہبی کتابیں پڑھی، لیکن وہاں پر اس کو زیادہ رہنمائی نہیں ملی۔ لیکن جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون والی کتاب ہے، ہم نے اتارا ہے، ہم حفاظت کریں گے۔ اب جب قرآن کو پڑھا اور ان آیتوں پر پہنچا کہ نیند کے وقت بھی موت آتی ہے اور موت کے وقت بھی موت آتی ہے، اور رات میں وفات دے دیتے ہیں اور دن میں پھر اللہ اٹھاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اب اس میں اس نے غور کیا، اور عجیب بات ہے کہ یہ سائنس جو ہے یہ غور و فکر کا ہی نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ غور و فکر کے نتیجے میں نئی نئی ڈسکوریز وجود میں آتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتفاقی طور پر کچھ حادثاتی طور پر بھی کچھ باتیں آ جاتی ہیں، لیکن وہ بھی اسی وقت آتی ہیں جب کوئی سائنٹسٹ ریلیٹڈ ہوتا ہے اپنی فیلڈ سے، تو حادثاتی طور پر بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں ایسی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، غور و فکر کا زمانہ، اسی لیے یہ بتا کر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان کیے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ کتنی سائنٹیفک بات ہے۔ اب اس نے غور و فکر کیا اور وہ مسلمان ہو گیا، لیکن ابھی اس نے اپنے اسلام کا ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ اس کو پیپر پڑھنا تھا ایجپٹ کی ایک کانفرنس میں، مصر کی ایک کانفرنس میں پیپر پڑھنا تھا اسی ٹاپک پر۔ جب اس نے اپنا وہ پیپر پڑھا تو اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ مجھ کو نیند اور موت سے متعلق جو بہترین اور صحیح معلومات ملی ہے وہ مجھے قرآن سے ملی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے۔ اور پھر ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بھی کہا ہے۔ محمد صاحب اس دور کے اندر سینکڑوں سال پہلے ایسی تجرباتی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ بس اس وقت اس نے کہا کہ میں یہ یقین کرتا ہوں کہ یہ کتاب الہامی کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اب یہاں ایک بات اور ہے کہ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، موت، رات کی نیند کو موت کہا، اور پھر یہ کہنے کے بعد کہا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کی تو غور و فکر کریں، غور و فکر کریں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو غفلت کو موت کہتا ہے اور بیداری کو زندگی کہتا ہے۔ کیوں کہا آخر؟ بھائی انسان جب سوتا ہے تو اس کی سانس تو چلتی رہتی ہے، پھر کیوں کہا کہ وہ اس کو موت آ گئی؟ گویا کہ وہ بالکل ایک طرح سے ڈیڈ ہے، اور جب چلتا پھرتا ہے اس وقت بھی اس کی سانس لیتا ہے وہ۔ آخر کیا بات ہے؟ تو کون سا وہ کامن فیکٹر ہے جو دونوں کے اندر مشترک ہے؟ اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو سانس تو چلتی ہے اس کی، اور جب چلتا پھرتا ہے جب بھی سانس چلتی ہے۔ پھر نیند کو موت کہا اور بیداری کو زندگی کہا، کیوں؟ تو کامن فیکٹر دونوں میں کیا ہے؟ قدر مشترک کیا ہے؟ قدر مشترک صرف اور صرف شعور اور بے شعوری کی بات ہے۔ جب سوتا ہے تو اس کے تمام جو شعور ہے ایک طرح سے وہ سب مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو گالیاں دیجیے، آپ اس کی تعریف کیجیے، کچھ بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا، کچھ بھی۔ اور مردے کے سامنے آپ اس طرح کیجیے، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے شعور کو زندگی کہا اور بے شعوری کو موت کہا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اسلام دعوت دے رہا ہے کہ موت سے تم شعور حاصل کرو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیز میں سب سے زیادہ ہمیں شعور حاصل کرنا تھا اسی چیز میں ہم بڑے بے شعور ہیں۔ حتیٰ کہ قبرستان جیسے مقام پر بھی
جہاں کے دیکھ کر لرزہ پیدا ہو جانا چاہیے، وہاں بھی اب تو تذکرے جو ہیں قبرستان کے اندر دنیا کے تذکرے ہو رہے ہیں، جیسا میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ زورو القبور لانہا تذکر الموتى، قبرستان کی قبور کی زیارت کرو، جایا کرو، تاکہ وہ موت کی تمہیں یاد دلائیں، موت کی یاد دلائیں۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک 1 اور 2 نمبر کی آیت 29واں پارہ۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا اقتدار ہے، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے یہ موت اور زندگی کے پیدا کرنے کا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائش کرے تمہاری کہ عمل کے اعتبار سے سب سے حسین تم میں کون ہیں، حسن عمل میں سب سے اچھا کون ہے۔ اللہ یہ آزمائش کر رہا ہے۔ تو یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے حسن عمل کو بنانے کے لیے، عمل میں کو حسین بنانے کے لیے۔ یہی بات دوسری جگہ فرمائی سورہ زاریات رکوع نمبر 3 پارہ نمبر 27 کے دوسرے رکوع میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اب غور کریں، یہاں تخلیق کا مقصد عبادت بتایا، وہاں تخلیق کا مقصد حسن عمل بتایا، تو معلوم یہ ہوا کہ تخلیق انسانی کے 2 مقصد بتائے اللہ نے، حسن عبادت اور حسن عمل، اور ان دونوں سے ہماری زندگی خالی ہے۔ حسن عبادت تو بہت دور کی بات ہے، حسن کو ہٹا دیجئے عبادت بھی نہیں، سمجھا؟ حسن عمل، حسن کو ہٹا دیجئے عمل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی حسن عمل اور حسن عبادت کے لیے پیدا کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس پر آپ سن چکے ہیں۔ اب یہ دوسری آیت، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا کہ ہر جان کو موت کا ٹیسٹ لینا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کبھی برائی سے کبھی بھلائی سے کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹایا جائے گا، پلٹائے جاؤ گے تم ہماری طرف۔ ہر انسان کی یہاں پر آزمائش ہو رہی ہے۔ موت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، کبھی بھلائی سے کبھی برائی سے۔ انسان جس کو یہاں پر خوشحالی حاصل ہے، اس کی بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ خوشحالی میں وہ جس نے اس کے حال کو خوش بنایا ہے، اس کو یہ خوش کرتا ہے یا ناخوش کرتا ہے، یہ آزمائش ہے اس کی۔ اور جس کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہے، اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ اس حال میں ثابت قدم رہتا ہے یا ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں آزمائش ہو رہی ہے انسان کی۔ ہم ایک ٹیسٹ کے پیریڈ میں ہیں، ایگزام کے پیریڈ میں ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر ہمیں یہ بتایا کہ تم اپنی زندگی کو یہ سمجھو کہ تم امتحان حال کے اندر ہو، اور حدیث سے بھی اس کی تشریح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس، انسان کے قدم ہٹ نہیں سکتے قیامت کے دن اپنے مقام سے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اس سے 5 سوالوں کا جواب پوچھ نہ لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، ہم نے عمر دی تھی کائے میں اس کو فنا کی، تو نے بتا۔ عن شبابہ فیما ابلا، جوانی دی تھی کس چیز میں بوسیدہ کیا، بتا۔ عن مالہ، مال کے بارے میں، من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ عن عمرہ، اور عن علمہ فیما عمل بہ، جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ ہر انسان ٹیسٹ پیریڈ کے اندر ہے، ایگزامینیشن پیریڈ میں ہے، وہ تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے ہمارے لیے پیپر آؤٹ کر دیا ہے، پیپر آؤٹ کر دیا۔ اب پیپر آؤٹ ہونے کے بعد اور ٹائم 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال، کوئی تو سینچری بھی پوری کر لیتا ہے، اتنا ٹائم ہم کو دیا ہے، اور سوال ہیں کل 5 سوال، اور 3 سوال اگر اس کو بھی ملا لیں جو قبر کے اندر پوچھے جائیں گے۔ من ربک کا، وہ بھی تو پیپر آؤٹ ہو گیا۔ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من دینوں کا نہیں ہے، بہت سے لوگ وہ قافیہ ردیف ملا کے اسی مناسبت سے من دینوں کا بول دیتے ہیں، نہیں، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ وہ 3 سوال، یہ 5 سوال، کل 8 سوال ہیں۔
پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، صرف 8 سوال کا پیپر ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے، سب کرنا ہی کرنا ہے، کمپلسری ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آپشنل کوئسچن نہیں ہے، یہ کرنا ہے، 8 سوال ہیں، آؤٹ کر دیا ہے پیپر اور ٹائم دیا 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، اور اس کے بعد بھی اگر ہم 3% بھی مارکس نہ لائیں، کم سے کم 35 تو لے آؤ بھائی، چلو پروموشن کے لیے 35 بھی لے آؤ تو پروموٹ کر دیے جاؤ گے، اگر اتنے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر کیا ہے، ہم سے زیادہ بد نصیب اور کون ہوگا؟ تو اللہ نے، اس کے رسول نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ کیا سوال ہے، ان کی تیاری کرو۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے یہ سب بتا کر کہ موت کے تصور کو سامنے رکھو اور اپنی تیاری کرو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم گھبرا رہے ہو اور بھاگ رہے ہو وہ ملاقاتی ہے تمہاری، وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم کو اس ہستی کے حضور میں پہنچا دیا جائے گا جو تمہارے کھلے اور چھپے کو جانتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے تھے سب سے وہ باخبر کر دے گا۔ کیسے باخبر کرے گا؟ اللہ اکبر۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، نام اعمال جو کھولا جائے گا، سامنے پھیلا دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھا اب اس کو، اور وہ دیکھ کر کہے گا یہ کیسا نام اعمال، کیسا رجسٹر ہے، نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر چیز اس میں ریکارڈ ہے۔ اب یہ تو مائکرو ورلڈ ہے، ہمارے کچھ نوجوان بھی آج موجود ہیں، ان کی مناسبت سے یہ بتاؤں آپ کو، یہ مائکرو ورلڈ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایسی آیتیں موت کے بعد کی زندگی، حشر سے متعلق ایسی آیتیں بیان کی ہیں کہ کل تک آپ اس کو صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایسی ہمارے سامنے تحقیقات آ گئی ہیں کہ آپ بالکل اسلام کی بہتر سے بہتر آپ تشریح کر سکتے ہیں، اور لوگ یہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر ابھی کل پڑھا میں نے، ہر سال 1.5 لاکھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور وہ سب ان پڑھ نہیں ہیں، الٹریٹ لوگ نہیں ہیں جو اسلام لا رہے ہیں، پوری تحقیق کے بعد اسلام لا رہے ہیں۔ کیسے؟ اس طرح کی آیتیں پڑھ کر۔ اللہ قیامت کے دن کہیں گے، قیامت کا ایک منظر ہے، اس کے بارے میں اللہ نے دنیا میں ہی بتایا، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے گلے میں ہم نے اس کے اعمال کے ہار کو ڈال دیا ہے۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے، الفاظ کیا ہیں؟ الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے گلے میں اس کے اعمال کے ہار کو ہم نے ڈال دیا ہے، اس کی گردن کے اندر۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم اس رجسٹر کو، اس نامہ اعمال کو قیامت کے دن نکالیں گے، اور وہ اس کو منشورا پھیلا ہوا پائے گا۔ اقرأ کتابک، پھر اس سے کہا جائے گا اپنا اس رجسٹر کو، اپنے اس نامہ اعمال کو خود ہی آج پڑھ لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور اپنے حساب لینے کے لیے آج تو خود کافی ہو جا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، یہ مائکرو ورلڈ ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ پہلے جملے میں کہا گیا کہ انسان کے گلے کا ہار اس کے اعمال کو بنا دیا گیا۔ آج کیا ہوتا ہے، گلے کے اندر ایک ڈوری ڈلی ہے، کارڈ ڈلا ہے، اس میں ایک کارڈ ہے، اور معلوم ہوا کہ سامنے سے گزرے ہیں اسکرین کے، آواز آتی ہے ٹیوں، اور پورا ڈیٹا آ گیا، پورا ڈیٹا اس میں موجود، سارا ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے۔ کنڈینس کیا تو اتنا کنڈینس ہو گیا کہ معلوم ہوا چھوٹی سی چیز کے اندر لاکھوں کروڑوں صفحات آ گئے۔ آج تو کتنی جی بی، اور صاحب یہ 2 GB اور 4 GB اور 100 GB اور 400 GB، یہ سب ہمارے سامنے ہیں، کل کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اتنا کنڈینس کیا کہ ایک گلے کے اندر ڈوری اور پھر اس میں کارڈ، سب اس میں آ گیا۔ قرآن نے یہ بات کہی، کنڈینس فارم کے اندر ہے، دیکھیے آپ، وہ تمام اعمال پہلے جملے کے اندر کنڈینس فارم کے اندر ہیں،
سارا ریکارڈ کنڈنس فارم کے اندر ہے. اور اسی کے آگے کہا وَيَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم نکالیں گے قیامت کے دن اس کو، وہ پائے گا اس کو پھیلا ہوا. حدیث میں آتا ہے حد نظر تک پھیلا ہوا پائے گا. اب ظاہر ہے یہ آج آپ دیکھیے آج ہمارے سامنے کہ معلومات، کتنی معلومات ہو، اس کو کنڈینسڈ فارم کے اندر بھی آپ لا سکتے ہیں ڈیٹا کو، اور پھر اس کو انلارج کریں، آپ ایکسپلین کریں، معلوم ہوا لاکھوں کروڑوں صفحات پر آپ اسے پھیلا سکتے ہیں. یہ قرآن نے یہ آیت کب کہی؟ سینکڑوں سال پہلے کہا کہ پروردگار عالم کے یہاں بھی یہ ٹیکنالوجی ہے، ڈیوائن ٹیکنالوجی، جو کنڈینس فارم کے اندر ابھی دنیا کے اندر ہر ایک کے ڈیٹاز کو کنڈینس کر رہی ہے، ریکارڈ کر رہی ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے گلے میں اس کے اعمال کے ہار کو لٹکا دیا ہے. کنڈینس فارم کے اندر ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو اب یہ جو کنڈینس فارم کے اندر تھا اب ان لارج فارم کے اندر اب یہ پھیلے گا، اور جب دیکھے گا تو کہے گا ہائے ہائے یہ کیسا رجسٹر ہے، نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر چیز اس میں ریکارڈ ہو گئی ہے. اب یہ اسی سے متعلق پھر ایک بات آئی تو بتا دوں کہ کمپیوٹر کے اندر تو بہت مشہور زمانہ چیز ہے کہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر یا اینٹی وائرس سسٹم ہوتا ہے اس میں، اور جتنی آپ کی امپورٹنٹ فائل ہیں اتنی ہی آپ کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کے اندر جلد سے جلد اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے، اینٹی وائرس کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے، اور نہیں تو میری بہت ہی امپورٹنٹ فائلز ہیں کرپٹ ہو جائیں گی. ہوتا ہے، فکر بڑھ جاتی ہے. اور اگر آپ نے اپ ٹو ڈیٹ کر لی ہے اس کو تو آپ بے فکر رہتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح یہ تقوی جو ہے، اللہ کا خوف، موت کا خوف، موت کا ڈر، اور پھر تیاری، پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ بھی بالکل ہمارے ایمان کے لیے بالکل یہ ڈیوائن اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہے. یہ ڈیوائن اینٹی وائرس سسٹم ہے. اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ہماری عبادات کی فائل، معاملات کی فائل، معاشرت کی فائل، جوانی کی فائلز، ہاں یہ بھی فائلز ہیں. یہ ساری فائلز کرپٹ ہونے سے رہتی ہیں اور جنت ہماری کرپٹ نہیں ہوتی. یہ سب بہتر سے بہتر صحیح فارم کے اندر رہتی ہیں، اور پھر ہم تندرستی کے ساتھ اور رب کی خوشنودی کے ساتھ اور فرشتوں کے استقبال کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. جو ڈرنے والے ہیں، یاد رکھیے، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، موت کا ڈر، یہ اینٹی وائرس، ڈیوائن اینٹی وائرس، یہ اپنے ایمان کے اندر جلد سے جلد انسٹال کیجئے موت سے پہلے، ورنہ خدا نہ خواستہ کرپٹ نہ ہو جائیں. ریاکاری آ گئی، کرپٹ ہو گئی فائل، جھوٹ بول دیے، کرپٹ ہو گئی فائل. اور یہ خوف خدا رہے گا، موت کا ڈر رہے گا تو اس سے اپ ٹو ڈیٹ ہوتی رہیں گی. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سرچ کرتا ہے، پھر بیکٹیریا جو رہ جاتے ہیں اس کو بھی بالکل صاف کر دیتا ہے. جتنا زیادہ اس کا ڈر، جتنا زیادہ اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری آپ کے اندر ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان تازہ رہے گا. اور دیکھیے، تازگی کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے ٹھنڈے اور گرم کا انتظام ہوتا ہے. فریج صاحب، فریشنس، تازگی، بھئی ہر چیز کی تازگی کا، فریشنس کا آپ خیال رکھتے ہو. کپڑے 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد پھر تازہ ہونا، غذا تازہ، کپڑے تازہ. اب عید پر جو کپڑے پہنے تھے بقرعید پر نہیں بھائی، حالانکہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے، نہیں، تازہ، فریش، ہر چیز غذا تازہ، ہر چیز تازی. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ مادیت کے اندر تو ہر چیز میں فریشنس دیکھتے ہو، ایمان میں تازگی کا خیال کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کی تازگی کا بھی خیال رکھو. یہ جو تقوی ہے، موت کا ڈر جو ہے، یہ آپ کے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھتا ہے. اب آخر میں، ابھی تو بہت سی اور باتیں ہیں، وہ سب چھوڑتا ہوں میں، بس ایک بات یہ آخر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو مثال قرآن میں دی ہے اور اللہ کے نبی نے دی ہے، بس اس کو جلدی سے سن لیں اور اس کے بعد بات ختم. فرمایا کہ سورہ کہف آیت نمبر 45 میں، عربی متن نہیں پڑھ رہا کیونکہ وقت کم ہے. فرمایا کہ زندگانی
جو دنیاوی زندگانی ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک ایسی ہے کہ جیسے پانی برسا اور پھر اس سے بہت سی پیداوار گنجان ہو کر لہلہاتی ہوئی نکلی، لہلہانے لگی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پیلا پن اس کے اندر آیا، نبات الارض فاختلط به فاصبح هشیما تذروه الرياح، پھر کیا ہوا؟ پھر چورا چورا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہوائیں آئیں اور اڑا کر اس کھیتی کو لے گئی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات 30 رکوع کے اندر فرمائی کہ دنیاوی زندگانی کی مثال کیسی ہے؟ لہو ولعب وزینت، کہ لہو لعب کھیل تماشا زینت، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال و دولت کی کثرت، ہر وقت بس اسی کے فکر میں رہنا، میرے پاس اس سے زیادہ مال ہو، میرے پاس اس سے زیادہ مال ہو، اسی کی کثرت میں رہنا۔ اس کی مثال ایسی ہے دنیاوی زندگانی کی جیسے کہ ایک بارش ہوئی ہے اور اس بارش سے پھر کھیتی لہلہانے لگتی ہے، کسان کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے وہ کھیتی، اس کے بعد اب لہلہاتی ہے، انکر نکلتا ہے، پھر لہلہانے لگتی ہے، پھر اس کے بعد پیلا پن اس میں آتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے خشک ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ کیا مثال ہے؟ انسان جب دنیا میں آتا ہے بالکل کمزور، ایک چھوٹا سا چند لمحے کا بچہ، ایک انکر آیا، انکر، اس کے بعد اب چلا 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 جوانی تک پہنچا، یہ زندگی کی کھیتی لہلہانے لگی، اس کے بعد اب ڈاؤن فال شروع ہوا، جھریاں پڑ گئیں، اور اب ڈاؤن فال شروع ہوا اس کا، اور پھر کھیتی پیلی ہوتی ہے اور موت کی آندھی آتی ہے اور اس کو پھر کاٹ کے ختم کر دیتی ہے۔ یہ زندگی کی ایک مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آپ گزرے ایک جماعت کے پاس سے، دیکھا کہ وہ جماعت ہنس رہی تھی، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اگر تم لذتوں کو ڈیمالش کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تمہارا وہ حال نہ ہوتا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی قبر پہ ایسا دن نہیں جاتا کہ وہ یہ نہ کہتی ہو میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ اس میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، آج دیکھے گا تیرے ساتھ میرا کیا سلوک ہے، جتنے چلتے تھے میں بڑی محبت کرتی تھی تجھ سے، پھر حد نظر تک وہ پھیل جاتی ہے اور پھر انعام اکرام کی بارش ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کا نافرمان اس میں جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جتنے چلتے تھے تو مبغوث تھا، مجھ کو ناپسند تھا، اب آیا ہے تو اب دیکھ میرا سلوک تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسے بھیجتی ہے اللہ کے نبی نے یہ انگلیاں ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتائیں کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا قبر پر کہ وہ آواز نہ دیتی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور موت میں سنجیدگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے تقوی اور موت جو ڈیوائن اینٹی وائرس سسٹم ہیں ہمارے ایمان کے، اللہ تعالیٰ اس کو انسٹال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم حضرات، آپ کو خود اندازہ ہوا ہوگا کہ عالمانہ خطاب ہمارے صدر رہنمائی کا باعث ہوا، تو اعلانہ سماعت فرمائیں۔ کل ایم اے شکور صاحب جو نئے سیکریٹری بنے ہیں اردو اکیڈمی گورنمنٹ آف آندھرا پردیش کے، ان کا استقبال ہو رہا ہے اردو ہال میں، جن حضرات کو بھی فرصت ہو 6 بجے تشریف لا سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ فرہنگ امیر کے نام سے ایک غیر معمولی اہمیت کی ڈکشنری لغت آئی ہے، رحیم خان صاحب نے بھجوایا ہے، اگر یہ آپ اپنے پاس رکھیں گے یا دیکھیں گے تو آپ کو خود اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر مفید کتاب ہے۔ دوسرا اعلان کیا جاتا ہے اس گزارش کے ساتھ کہ آپ پیام انسانیت اور کلام اقبال کے نام سے ڈاکٹر یوسف اعظمی 9 مئی کو مخاطب کر رہے ہیں، اس میں محفل اقبال شناسی کی 666ویں نشست ہے، ضرور شرکت فرمائیں۔